السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ آج ہم آخری قسط جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی ہے، کیس نمبر 9، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیس نمبر 9 کس طرح دوسرے ڈراموں سے مختلف تھا، اور اس کے جو رائٹر ہیں شاہ زیب خانزادہ، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اور بھی ڈرامے لکھیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فلم کی جو ڈرامے کی ڈائریکشن کیسی تھی، ڈرامے کے اندر کس نے کتنا کام کیا، اور کچھ سوالات بھی ہیں میرے، اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے۔ تو اوورآل پورا ڈرامہ جو اگر کیس نمبر 9 جس کو ہم نے فالو کیا، یہ یقینی طور پر اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے، اپنی ڈائریکشن کے اعتبار سے، اپنے اسکرپٹ کے اعتبار سے باقی سارے ڈراموں سے مختلف تھا۔ اس میں کوئی روایتی قسم کے او ایس ٹی نہیں تھے، اس میں کوئی روایتی سٹائل کے فلیش بیک نہیں تھے، کہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ ڈرامہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے ٹاپک کو ایڈریس کیا گیا جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری بھی ہے، جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ عدالت کے دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور اگر وہ پہنچتی بھی ہیں تو کس طریقے سے کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر تمام چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو دکھایا گیا، اور کیونکہ اسکرپٹ ڈیفرنٹ تھا، اس کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ تھی، تو اسی طرح جو اداکار تھے، جو آرٹسٹ تھے جنہوں نے اس میں کام کیا، انہوں نے مختلف اپروچ کے ساتھ کام کیا۔ عمومی طور پر جو جس طریقے سے فلیش بیک چلتے ہیں، اداکاروں کو لمبے لمبے ری ایکشن دینے پڑتے ہیں، بالکل اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے کرداروں کے اندر، جس میں ڈائن اور دل نادان کی واضح مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو اداکاروں پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے ری ایکشن کیوں دے رہے ہیں، کیوں انسرشنیں دے رہے ہیں، کیوں اتنے لمبے لمبے، کس طریقے سے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے، اور انہوں نے اسی طرح کام کرنا ہوتا ہے جس طرح انہیں بتایا جاتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اور ہمارے اس میں اس طرح کے ڈراموں کو شاید اب اس طرح سے پسند نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ایک اسکرپٹ سے ہٹ کے پتہ اس طرح چل رہا تھا جس طرح اوریجنل کسی لڑکی کی، کسی عورت کی کہانی ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز یہ ہوتا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ ایک یونیک ڈرامہ تھا۔ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامے کے اندر جو عدالت کے سین ہوتے ہیں وہ کہیں اینڈ پہ جا کے کسی کیس کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں عدالت کے سین دکھائے گئے وہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ جس طریقے سے اداکاروں نے کام کیا، میں آج تک نور الحسن کا کوئی اتنا بڑا فین نہیں تھا۔ نور الحسن کو ایز اے اگر آپ میزبان کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا ایز اے جس طرح وہ کوئی باتیں بتاتے ہیں وہ اور ہے، ایز این آرٹسٹ میں ان کو ہمیشہ اوور ریئیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جانتا ہوں، کہ وہ جس طرح ابھی عائزہ خان کے والد بنے تھے ابھی ہم راز میں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، مطلب ہے اگلا بندہ بھی ڈائلاگ بولتا نہیں، وہ پہلے یوں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو انہیں کیسے پتا کہ کیا کہنے لگا بندہ۔ تو ایک ایکشن ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول تھا نور الحسن کا، لیکن اس ڈرامے کے اندر مجھے وہ ان کا کردار بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ بڑا انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کیا، لوگوں کو ان کے اوپر غصہ بڑا آیا، اور یہی سکسیس ہے کہ آپ جو کردار کر رہے ہیں نیگیٹو، تو لوگوں کو غصہ بھی آنا چاہیے۔ فیصل قریشی نے اپنا کام بڑے ہی زبردست طریقے سے نبھایا، اور جس طریقے سے پورا زور بھی لگاتا ہے اگلے بندے کو پھنسانے کے لیے، اپنا پیسہ بھی، دھونس بھی، زبردستی بھی کرتا ہے، اور پھر وہ روتا بھی ہے، دیکھو میرے ساتھ کرن کیا کر رہی ہے بخاری صاحب میں تو پھنس گیا ہوں بخاری صاحب۔ مطلب انہوں نے ایک جو کنٹینیوٹی تھی اس کو برقرار رکھا، اور اپنے سٹائل سے جو انہوں نے اداکاری کی اس میں جان ڈالی۔ جنید کا کردار جو رہید کا تھا، وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، شروع میں انڈر ریٹڈ لگا، لیکن اس کردار نے، ظاہر ہے اس کردار نے اپنا ایک اس ڈرامے کے اندر ایک رول پلے کیا، جس طریقے سے اس نے سچ کا ساتھ دیا۔ کرن جو کہ شاہ زیب خانزادہ کی اہلیہ بھی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، وہ بھی شروع میں تھوڑا سا ان کا کام زیادہ کوئی نوٹس میں نہیں آیا، لیکن بعد میں اسکرپٹ کی جانداری کی وجہ سے اس کا اتنا جاندار تھا کہ چھوٹے چھوٹے کردار بھی اس میں نوٹس میں آئے، یعنی کہ اس کے ملازم بھی کامران کے وہ بھی نوٹس میں آئے، تو وہاں پہ کرن کا کردار بھی بہت ہی زبردست تھا، انہوں نے اچھا نبھایا، اچھے طریقے سے کیا۔ صبا قمر کے والدین نے، ان کے بھائی نے بڑا اچھا کام کیا، علی رحمان نے بڑا اچھا کام کیا، اور صبا قمر نے تو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو کیا۔ صبا قمر کی جو حالانکہ وہ اتنی بڑی آرٹسٹ ہے، لیکن ایک جو اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ دکھایا تھا وہ اس کے اندر ہی رہی۔ عمومی طور پر ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اداکارہ کو کسی ایسے کردار میں دے دیں تو وہ اپنی جو اس گلیمرس وہ ان کی ایک لک آتی ہے، وہ اس سے جان نہیں چھڑا پاتی، لیکن اس میں نے بتایا کہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کیا، تو سب نے اچھا کام کیا، بہت ہی اچھا کام کیا۔ اگر میں کسی کا نام میرے ذہن سے نہیں ہے تو معذرت مجھے، کیونکہ سب کا کام، ہاں بینش کا کام بہت زبردست تھا۔ میرے خیال میں آخری قسط میں بینش کو بلانا چاہیے تھا،
جہاں پہ صبا قمر کھڑی تھی سحر کو منیشا ملنے کے لیے آتی ہے، اس کے والدین کھڑے ہیں، محلے والے سارے آ گئے. تو جس وکیل نے اتنا مقدمہ لڑا اس کو آخر میں دکھایا ہی نہیں. وہ شاہزیب خانزادہ نے اپنا اسکرپٹ رکھ لیا کہ یہ 4 عورتوں کی کہانی تھی تو اس میں اس کا ویسے تذکرہ کر دیا، لیکن ڈائلاگ اس میں بینش کا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا میں ویسے سوال پوچھتا ہوں آپ سے اس اسکرپٹ کو لے کے کہ بعد میں آتے ہیں ذرا شاہزیب خانزادہ صاحب آپ آئندہ ڈرامے لکھیں گے نہیں لکھیں گے. میرا ایک دیکھیں، کامران نے قصور کیا، اس کو سزا ملی. کامران کا ساتھ ہلکا پھلکا دیا مقصود نے، اور دوسرا جو ملازم تھا اس نے دلاور کو چھوڑ گیا. دلاور کو تو پتہ تھا نا کیا ہو رہا ہے. ان کو سزائیں ملی، عدالت نے کہا کہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے، ان کو سزائیں ملی، ان کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے. پھر دلاور تو اس کو تو ملنی چاہیے تھی، ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی وہ تھا، اس کو تو کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. باقیوں کی چلے پھر مجبوری تھی، نوکری تھی، ان سے زبردستی یہ سارا کام لیا جا رہا تھا. پھر وہ جو خاتون ہے اس کو بھی سزا ملی، وہ بھی کیونکہ اس جرم میں برابر کی شریک اس طرح سے تھی کہ نوکری کے چکر میں وہ زبردستی اس میں آ گئی، ان کو بھی سزا ملی. میرا اب میں عجیب سا ایک سوال اٹھانے لگوں، آپ بھی ہنسیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو بخاری صاحب تھے، سب سے پہلے وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو موکل ہے یہ قصوروار ہے یا بے قصور ہے، سب سے پہلے. اب آپ کو نہیں پتا کہ بخاری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ فیصل قریشی کامران نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا؟ پتا تھا، آپ کو قسطوں میں نظر آیا ساروں میں. تو جس وقت ان کو فیسلیٹیٹر کے طور پہ، سہولت کے طور پر، ایبیٹر کے طور پہ ان کو سزا مل سکتی ہے ملازموں کو، تو وکیل صرف پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایسے وکیل وہ کیس جو میرٹ پہ لیتے ہیں وہ تو چلے الگ بات ہے کہیں، لیکن جن کو پتہ ہے اور وہ اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. یہ تو وہ میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے کیس، پھر کو ثبوت مل جاتے ہیں، ورنہ تو سحر پھنس گئی تھی، ورنہ تو کامران بے گناہ ثابت ہو رہا تھا. تو ملازم کو اگر سزا مل سکتی ہے، میرے یہ سوال ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وکیلوں کو کیا سزا مل سکتی ہے، وہ تو اپنے مقدمے لڑتے ہیں اور وہ بس ٹھیک ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیوں ان کو وکیل کو جب سب پتہ ہے کہ میں ایک جس نے ایک کارروائی کی ہے اصل میں جو مجرم ہے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، تو ان کو سزائیں کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ان کی ناموشی یا ان کی بدنامی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی نیم کالنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی تھا اس میں جو اس کو بے گناہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ تو یہ میرا ایک سوال ہے. یہ آپ مجھے اس روٹین سے ہٹ کے سمجھے، پاگل سمجھے، بیوقوف سمجھے، جو مرضی سمجھے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا اب آتے ہیں شاہزیب خانزادہ. انہوں نے اچھا لکھا، لیکن اس میں ڈرامے لکھنے میں جو اس کے فیکچول وہ تھے، آخری قسط میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے ان نوٹس چلے جاتے ہیں، کتنے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. وہ پورے 12 مہینے یعنی کہ پچھلے 15 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کا سبجیکٹ تھا. اب اس سبجیکٹ سے ہٹ کے کوئی فکشن لکھ سکتے ہیں، یہ شاہزیب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے انہیں وقت بھی چاہیے ہوگا جو کہ وہ نکال نہیں پائیں گے. فکشن لکھنا اور چیز ہے، فکشن ان دا سینس جس طرح حمیرہ احمد لکھتی ہیں یا وہ روٹین سے ہٹ کے جو عام ڈرامے ہوتے ہیں وہ لکھنا اور چیز ہے. یہ تو ان کی روٹین تھی نا. اچھا اب وہ جو چیز لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان میں رہ کے باقی جن سبجیکٹ کے اوپر، جن ٹاپکس کے اوپر ان کی گرپ ہے، مطلب کرپشن، مطلب ٹیکس، سیاست، پولیٹکس، جس کے اوپر ان کی گرپ ہے اس کیس سے ہٹ کے یہ وہ دیکھتے تھے. وہ ویسے بھی فیمنسٹ مشہور ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ سینسر ان کو اجازت دے گا یا ہمارے ملک کی پالیسی اس طرح کی اجازت دیتی کہ اس طرح کھل کے لکھا جائے. جتنا وہ لکھ سکتے تھے لکھا. اسی سے ملتا جلتا اگر کوئی جرائم کے اوپر کوئی ڈرامہ ہوا تو وہ شاید اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن فکشن وہ کیسا لکھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اوورآل کیس نمبر 9 ویل ڈن، زبردست، بڑے عرصے کے بعد ٹو دا پوائنٹ ڈرامہ لگا. ایک جاتے جاتے میں بات آپ کو بتا دوں، صبا قمر نے اپنا کام بالکل، میں نے جس طرح بتایا نا، کہیں پہ نظر نہیں آیا وہ گلیمرس خاتون ہے، کہیں پہ اتنی سی بھی وہ دائرے کے اندر سے باہر نہیں نکلی. اس نے ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے. بینش نے، نور الحسن نے ریئلائز نہیں ہونے دیا، وہ کریکٹر کے اندر بالکل فٹ تھے. روہیت نے، کامران نے بھی ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کریکٹر سے باہر کہیں نکلے ہوں اور وہ یعنی وہ اداکاری کر رہے ہیں. اس کے سحر کے والدین نے کہیں پہ، اس کے بھائی نے، علی رحمان نے، اس کے سابق خاوند نے کہیں ریئلائز نہیں، اور جو منیب تھا جو وہ کرتا ہے سوشل میڈیا، اس نے بھی کہیں پہ ریئلائز نہیں. ایک بندے نے صرف ہمیں ریئلائز کروایا کہ ہم حقیقت نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کا نام ہے انسپیکٹر شفیق یعنی کہ گوہر رشید. گوہر رشید
اور عمران اشرف، یہ جہاں پہ جس ڈرامے میں ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس ڈرامے کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی گندی مچھلی مجھے نظر آئی ہے، آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ مجھے مطلب اس ڈرامے کی ٹون کو جو آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتے ہی اس طرح کے پولیس والے، اور یہ مطلب وہ دیکھیں نا کامران جیسے رشوت لے رہا ہے، ایک ایس ایچ او ہے، وہ اتنا بڑا اس کا بزنس ہے، اس کے سامنے جا کے کہہ رہا کیا بندہ ہے یار، کیا بندہ ہے، مطلب یہ 2-3 جگہ پہ وہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا، تو یہ تھا تھوڑا، باقی زبردست ڈرامہ تھا، مزہ آیا دیکھ کے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔